اللہ تعالیٰ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والا بدر ہے. کیسے حالات 313 لے کر حضور جا رہے تھے, ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی, اس سے زیادہ تنگی کا وقت کیا تھا. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف نکلے. فلما کان بحرۃ الوبرۃ ادرکوا رجل قد کان تذکر منہ جرح ونجلہ. جب حضور حرہ وبرہ تک پہنچے, مدینے سے باہر میدان, تو ایک ایسا آدمی آ کر آپ سے ملا جس کے چرچے تھے کہ اتنا بہادر اور دلیر کوئی نہیں, یہ بہتوں پر اکیلا باری. اب بڑی ضرورت تھی کہ اس کی مدد لے لی جائے. ففارع باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رأوہ, اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی جب اس کو دیکھا خوش ہو گئے کہ بڑا بہادر آدمی یار ہمارے ساتھ مل گیا, اب بڑی ضرورت پوری کرے گی. دیکھو حالات کیسے ہیں, خود آیا ہے مدد کے لیے, دلیر اور بہادر اتنا ہے. صحابہ خوش ہوئے. مگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیوں دین سے ٹھٹھا کرتے ہو بھائی, عمل نہیں ہو سکتا خدا کے لیے, اس کو رہنے دو اصل حالت میں, کبھی کسی کو توفیق ہوگی وہ دین پر عمل کر سکے. آپ بدل رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہن ہی بدل جائیں. یہی اقبال نے کہا تھا, اور ہو گیا اسی نظم کا حصہ ہے, وہ تو پورا ہو گیا نا. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. یہ افغانی دین کے خلاف بات نہیں سنتے, ایسے ہی تھے. امیر امان اللہ صرف اپنی بیگم سریا کے ساتھ اٹلی گیا تھا اور زیادہ بے پردگی یہ نہیں کی, صرف منہ ننگا کر دیا تھا. سلطان المشائخ نے فتویٰ دے دیا کہ سلطان مرتد ہو گیا, اب اس کو کابل میں نہیں داخل ہونا. کبھی وہ دور تھا, اب عورتیں ننگی ہیں, وہاں بھی نکرے پیر رہی ہیں. یہ انگریزی تہذیب کی برکت ہے. اس وقت وہ داخل نہیں ہو سکتا, وہیں مرا. مگر اب کیا ہوا, وہ اخبار والی بات, افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کو کوہ دمن سے نکال دیا. مالی مار دی اتنی لمبی داڑیوں والے چوگے والوں, کچھ بیچارے پنجروں میں قید ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نمازی جو ان کو نکریں پہنا کر حوالے کر دیا, کوئی گناہ نہیں تھا ان کا. تو اس لیے دین کے دشمن ان سے توقع کر. تو صحابہ خوش ہوئے کہ یہ شخص آیا, بہت اچھی بات. فلما ادرکہ قال جئت لیتبعک فاصیب معک. اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں کہ تیرے ساتھ رہوں, اور تیرے ساتھ ہی میں بے شک قتل بھی ہو. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤمن باللہ ورسولہ. اور سن لو جو اللہ کو ماننے والے ہیں, کافروں کی مددوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے رسول کو مانتا, ایمان ہے؟ قال لا, کہنے لگا نہیں ایمان نہیں. قال فرج فلا نستعین بمشرک, چلا جا واپس, ہم ہرگز مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. میں اللہ کے دین کے لیے اٹھا, مشرکوں سے مدد لوں, یہ تو سارا کام ہی گندا ہو گیا. زمزم میں شراب ملا دی, کام اللہ کے دین کا اور ساتھ کافروں کے لیے رکھا. فرمایا نہیں, واپس چلا جا, واپس ہو جا. قال ثم مضى. تو پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ چلا گیا. حتی اذا کان بشجرۃ ادرکہ الرجل. جب رسول اللہ شجرہ تک پہنچے, آگے ایک منظر تھی, پھر آ گیا. فقال له كما قال اول مرہ. حضور نے پھر وہی بات کہی جو پہلی کہی تھی. قال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال اول مرہ. وہی اس نے کہا میں جہاد کے لیے آیا, آپ نہیں پہلا. قال اللہ, کہنے لگا مومن نہیں. قال فرج فلا نستعین بمشرک, چلا جا, ہمیں مشرکوں کی مدد کی ضرورت نہیں. قال فرجا فادرک بالبیضاء. پھر وہ بیضاء میں آ کر ملا. فقال له كما قال اول مرہ. پھر حضور نے پوچھا تؤمن باللہ ورسولہ. اب اس کی بھی قسمت اچھی تھی. دیکھیں نا, پہلے مدد لے رہے تھے دین تباہ ہوتا, مدد بھی مل گئی مگر وہ اسلام لے آیا. حضور نے فرمایا اللہ رسول کو مانتا؟ قال نعم. کہنے لگا ہاں میں ایمان لایا اللہ رسول پر. فقال له فانطلق. حضور نے فرمایا چل پھر. اب جہاد ٹھیک ہوا. جہاد بھائی نماز کی طرح کہ آپ سکھ اور ہندو کو آجا ہمارے ساتھ نماز پڑھا, جیسے وہ نادانی رحم کی ہے, ایسا ہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نماز اور حج کی طرح کی ایک عبادت ہے. وہ تو مسلمان کو بھی نیت نیک کرنی پڑتی, ورنہ دوزخ کی موت ہوگی اس کی. رواہ احمد و مسلم. وان خبیب بن عبد الرحمن عن ابی عن جدی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یرید غزوا انا ورجل من قومی ولم یسرع. تو حبیب خبیب بن عبد الرحمن کے دادا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا, آپ اس وقت ایک جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے, میں بھی آیا, میری قوم کا ایک آدمی بھی آیا, ہم اس وقت ایمان نہیں لائے. فقلنا انا نستحیی ان یشهد قومنا مشهد اللہ نشهد معهم. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا سارا قبیلہ اور قوم جا رہی ہے ایک مارکہ کے لیے, ہم ان کے ساتھ نہ ہوں تو بڑی بری بات. یہ ہمارے قبائلی نظام کے خلاف, سمجھو خاندانی غیرت کے خلاف. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام تم اسلام لائے ہو؟ فقلنا لا. یہ کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں. قال انا لا نستعین بالمشرکین المشرکین. ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں سے مدد نہیں لیتے.
ہم مشرکوں سے خود نپٹیں گے، جو اسلام نہیں لایا ان سے کیا مدد لیں گے؟ فاسلمنا و شہدنا ماؤ، پھر ہم اسلام لے آئے اور حضور نے ہم کے ساتھ ہم نے وہ جہاد کیا، رواہ احمد۔ اب جو جعلی جھوٹی روایتیں تھیں، والحاصل ان الظاہر، یہ 237، والحاصل ان الظاہر من العدلۃ عدم جواز الاستعانہ بمن کان مشرکا مطلقا۔ شوکانی فرماتے ہیں میں نے ساری بحث کر دی، جو جھوٹی روایتیں تھیں ان پر بھی بحث کر دی کہ یہ کمزور ہے، یہ تو حاصل کیا نتیجہ نکلا ساری دلیلوں سے کہ مشرکوں سے بالکل کسی قسم کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ لما فی قول صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستعین بالمشرکین من العموم، کیونکہ رسول پاک نے جب فرمایا ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے، اس میں کوئی تخصیص نہیں، عام ایک بات کر دی، کوئی مشرک ہو کسی زمانے کا کی وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا لَا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ، اور یہ بھی جو کہا کہ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے، مشرک نکرہ کا، اگر جو روایتیں بیان کرتے ہیں زہری وغیرہ سب کا رد کیا کہ جعلی ہیں، وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَن يَجْعَلَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور کہتے ہیں اس کی تائید قرآن سے بھی ہوئی، اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے اگر تم نے ان کو اپنا جرنیل بنا لیا، ان کے احترام کرنے لگے، ان کے راز، تو تم نے پھر مومنین کے مقابلے میں ان کو عزت دے دی۔ اور پھر آگے بھی ایک روایت اور بھی لکھی، قد اخرج الشیخان البراء قال جاء رجل مقنع بالحدید، کہ بخاری مسلم دونوں لائے کہ ایک آدمی آیا جو لوہے میں بالکل ڈھمپا ہوا تھا، سر سے پاؤں تک اس نے ذرا پوشی کی تھی، فقال یا رسول اللہ قاتل اسلم، حضور نے پوچھا کہ میں جہاد کروں پہلے یا اسلام لاؤں؟ قال اسلم ثم قاتل، پہلے فرمایا اسلام لا پھر جہاد کرنا، فاسلم ثم قاتل قتل، پھر وہ اسلام لایا، جہاد کیا، شہید بھی ہو گیا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، حضور نے فرمایا اس نے یار محنت تھوڑی کی، اجر بہت بڑا مل گیا، ابھی آیا اور ابھی جنت میں چلا گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس حرم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ پوچھتے تھے کہ وہ آدمی بتاؤ جس نے یار ایک سجدہ نہیں اللہ کو کیا اور جنت میں چلا گیا، تو لوگ کہتے تھے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ حرم تھا، بنی عبد الاشر کا جو آدمی تھا یہودی وہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا جب سارے لوگ مدینہ کے نکل گئے جنگ احد کے لیے، وہ محلے میں آیا اور بہت دیر سے سوچتا تھا کہ سلام لاؤں یا نہ لاؤں، فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس نے قبیلے کو دیکھا کہ عورتیں ہیں یا بچے، مرد نہیں، انہوں نے کہا مرد کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سارے حضور کی مدد کے لیے جہاد کو چلے گئے۔ اب دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کب تک اس بحث میں پڑا رہوں گا، فیصلہ کرنا چاہیے، حضور کی مدد کرنی چاہیے، چلا گیا۔ حضور سے بھی نہیں ملا، جہاد میں شریک ہوا، زخمی ہو کر گر گیا۔ جب دیکھے جا رہے تھے زخمی، اس کے پاس بھی لوگ گئے، انہوں نے کہا اس حیرن تو کہاں ہے، تو اسلام کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا نہیں، اسلام کو مان کر آیا، دل نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، حضور کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو وہاں ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک نماز کا وقت نہیں آیا، نماز نہیں پڑھی، نہرو عشق بھی کہ دریں دشتے بے کراں گام میں نہ رفتہ ہے وہ بمنزل رسیدہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ لمبا چوڑا جو صحرا جنت، بڑا سفر، ساری زندگی نیکیاں، یہ اس طرح بھی طے ہو جاتا کہ ایک قدم بھی نہیں آدمی اٹھاتا اور جنت میں چلا جاتا۔ تو یہ بھی حوالہ دیا کہ وہ شہید ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں باقی ساری جالیں اور جھوٹی باتیں یہ میں نے 235 سے 237 تک پڑھی۔ اب یہ میرے پاس ہے المغنی۔